بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبہ، ہم سبق ایوب عباسی سے متعلق 2 لیکچر پڑھ چکے یا 2 لیکچر اس سے متعلق ہو چکے۔ آج تیسرا لیکچر اور اختتامی لیکچر سبق ایوب عباسی سے متعلق۔ عزیز طلبہ، سبق کا عنوان ایوب عباسی اور لکھنے والے کا نام یعنی مصنف کا نام رشید احمد صدیقی، اور رشید احمد صدیقی سے متعلق پروفیسر رشید احمد صدیقی لکھا ہو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں کافی عرصے تک تعلیم دی، طالب علموں کو پڑھایا، یہاں تک کہ مسلم یونیورسٹی ہی ان کا مدفن بنی اور مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے احاطے میں ہی وہ دفن ہوئے۔ صنف کے اعتبار سے یہ سبق کہلائے گا خاکہ۔ ہم اسے خاکہ نگاری بھی کہہ سکتے ہیں، خاکہ نویسی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ماخذ جہاں سے یہ سبق لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے گنج ہائے گراں مایا، یعنی قیمتی موتیوں کا خزانہ۔ رشید احمد صدیقی نے کہا کہ میں نے اہم ترین لوگوں سے متعلق معلومات اس کتاب کے اندر وہاں پہنچائی ہیں، اور یہ ساری معلومات وائٹ بورڈ پر تحریر کر دی گئی ہیں۔ یعنی سبق کا عنوان ایوب عباسی، مصنف کا نام رشید احمد صدیقی، صنف کے اعتبار سے خاکہ، ماخذ جہاں سے یہ سبق لیا گیا گنج ہائے گراں مایا، اور ساتھ میں آپ کو وائٹ بورڈ کی تصویر بھی دے دی جائے گی۔ وائٹ بورڈ پہ سارے الفاظ معنی جو مشکل الفاظ تھے یا تراکیب تھیں تو ان کے معنی، ان کی وضاحتیں وائٹ بورڈ پر تحریر کر دی گئی ہیں۔ ایوب عباسی سے متعلق رشید احمد صدیقی نے ابتدا میں لکھا کہ وہ میرے گہرے دوست تھے اور میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے، اور میرے احباب کی زندگی کا، میرے رفقا کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے تو وہ معمولی آدمی، لیکن جب میں ان کا خاکہ لکھ رہا تھا تب میرے ذہن میں کئی واقعات گھوم رہے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ ان کی یہ بات بیان کروں، وہ بات بیان کروں، یہاں سے بیان کروں، وہاں سے بیان کروں، ایسے نہیں ویسے بیان کروں، یوں نہیں ووں، یعنی میں خاکہ لکھ تو رہا ہوں لیکن ابھی دل نے طے ہی نہیں کیا، دماغ نے طے ہی نہیں کیا کہ کہاں سے لکھنا شروع کروں۔ انہوں نے ابتدا میں ان کی شکل و صورت یہ بتائی، ان کا معمولی ہونا بتایا، لیکن ساتھ میں یہ بتا دیا کہ ان کی ہستی ہمارے لیے کیا تھی۔ یعنی جیسے قدرت کی نعمتیں ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، یہ وافر مقدار میں موجود ہیں، اس لیے ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور اگر ان میں کہیں کوئی کمی واقع ہو جائے تب احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی لازمی، ناگزیر اور اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایوب عباسی بالکل ایسے ہی تھے کہ جب ہمیں وہ میسر تھے تب ہم ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، جب وہ ہم سے رخصت ہوئے، ان کی وفات ہو گئی، تب ہمیں ان کا خلا محسوس ہوا، ان کی کمی محسوس ہوئی کہ وہ ہمارے لیے کتنی لازمی، اہم اور ناگزیر تھے۔ اور
ایوب عباسی کی عادت تھی کہ کسی کا گلہ شکوہ نہ کرنا، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، دوستوں کے ہاں، احباب کے ہاں حاضر ہونا، اگر کوئی دوست بیمار پڑ گیا اس کی تیمارداری کرنا، عیادت کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ لیکن پھر بھی ایسے آدمی سے بھی کچھ لوگ خاص طور پر عزیز و اقارب رشتہ دار جلتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیک نامی کیوں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہرت کیوں دی۔ اور رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں صرف اسی ایک بات کا ذکر وہ اکثر مجھ سے کرتے تھے، اور ان کے دل و دماغ میں یہ خیال ہوتا تھا کہ رشید احمد صدیقی سے ذکر کر دوں گا تو میرا غم ہلکا ہو جائے گا، کچھ کم پڑ جائے گا۔ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے رشتہ داروں کی دنائیت یعنی کمینگی اور شقاوت، سخت دلی کے واقعات سنائے کہ دیکھیں جی میرا اس میں کیا قصور ہے۔ تو بیٹا اس سے آگے جو آج کا لیکچر جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، پیج نمبر 92 یعنی 92، ابتدائی اقتباس سے، پیراگراف سے رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں مرحوم اپنے جن بزرگوں یا دوستوں کو عزیز رکھتے تھے، یعنی جن بڑوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ربط تھا، جن سے وہ الفت اور محبت کرتے تھے، انہیں میرے ہاں ضرور لاتے۔ یعنی دیکھیں جی رشید احمد صدیقی میرا دوست ہے، کیسا دوست ہے، آئیں میں آپ کو اس سے ملواتا ہوں، اور مجھ سے ملا کر بہت خوش ہوتے، پھر بڑا اصرار کرتے، اصرار کرنا، ضد کرنا، تکرار کرنا، بار بار کہنا کہ میں ان کے گھر یا جائے قیام پر، یعنی ان کے گھر یا جہاں وہ رہتے ہیں جا کر مل آؤں۔ یہی نہیں بلکہ جس کسی کو تکلیف یا مصیبت میں دیکھتے، یعنی اگر کوئی آفت میں پھنسا ہے یا اس کے ہاں خوشی کی کوئی بات ہوتی تو مجھے خبر کرتے کہ میں وہاں ہوا ہوں، میں ایسا کر دیتا تو ان پر مسرت و شکر گزاری کا عجیب عالم طاری ہوتا، یعنی وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے، وہ میرے شکر گزار ہو جاتے، اور ایک انوکھی حالت ان کی بنتی کہ دیکھیں جی رشید احمد صدیقی نے میرا کہا مانا، اور اب ان کے اور میرے وہ دوست مشترکہ دوست بن گئے۔ ظاہر ہے اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ میری اس بھل منصاہٹ، بھل منصاہٹ کے میننگ ہوتے ہیں انسانیت، شرافت، یعنی دوسروں کا بھلا چاہنے والا، جس کے اندر یہ خوبی موجود ہو اسے بھلے مانس یا بھل منصاہٹ کا حامل مرد کہا جاتا ہے یا انسان کہا جاتا ہے، کہ لوگ قدر کریں۔ لیکن یہ بات یہیں نہیں ختم ہو جاتی، واقعہ یہ ہے کہ جس شخص یا بات سے انہیں تقویت یا مسرت پہنچتی تھی، یعنی جس شخص یا بات سے انہیں حوصلہ ملتا، ہمت ملتی یا خوشی ملتی، اس میں وہ مجھے بھی شریک کر لینا چاہتے تھے۔ یعنی ان کی زندگی کے واقعات، میری زندگی کے واقعات، دوست احباب مشترکہ ہوں، اور پھر آپس میں ہم جو بیٹھے انہی پہ گفتگو ہو رہی ہو۔ دوسرے یہ کہ میں نے ان کے انتخاب کو پسند کر لیا، یعنی اگر میں نے ان کے چناؤ کو، ان کے ایسا چننے کو، منتخب کرنے کو پسند کر لیا تو اس پر استناد کی مہر لگ گئی۔ استناد کہتے ہیں ثبوت کو، سند کو، دلیل کو، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ رشید احمد صدیقی کا یہ دوست ہے تو بہت اچھا آدمی ہے، بس اس پہ مہر لگ گئی۔ اگر انہیں کوئی کہتا کہ دیکھیں جی تیرا تعلق تو فلاں سے ہے، تو وہ سندن کہہ دیتے تھے کہ رشید احمد صدیقی کا بھی تو وہ دوست ہے۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے جس کو مجھے ملایا اس کے ساتھ بہت بڑا سلوک یہ کیا، یعنی اچھا سلوک، کہ مجھ ایسے بازام خود، یہ قوسین میں لکھا ہوا جملہ ہے، اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں، بریکٹ کے اندر لکھا جاتا ہے، یہ عبارت کا حصہ نہیں ہوتا لیکن عبارت کی وضاحت کر دیتا ہے۔ بازام خود اپنے خیال میں معقول آدمی سے اسے متعارف کیا، معقول آدمی یعنی مناسب آدمی سے اس کی جان پہچان کروا دی،
تو بازام خود اس لیے لکھا کہ میں خود تحریر کر رہا ہوں اور اپنے متعلق کہہ رہا ہوں کہ ایوب عباسی یہی سمجھتے تھے کہ میں نے ایک اچھے آدمی سے اس دوست کو ملوایا ہے۔ بظاہر یہ باتیں دور از کار، یعنی ظاہری طور پر تو یہ باتیں کام سے بہت دور نظر آتی ہیں، حالانکہ میرا مقصد تو ہے ایوب عباسی کا خاکہ لکھنا، اور میں کون سی باتیں لے کر بیٹھ گیا؟ میرے بر خود غلط ہونے پر دلیل ہیں، یعنی میرے اپنے آپ غلط ہونے پر دلیل ہیں۔ یہ تو کہا جائے گا اپنے منہ میاں مٹھو بننا، کہ بندہ اپنی تعریف خود کر رہا ہو، اور اپنے منہ سے اب ان کا تذکرہ کرنا، یعنی ان کا ذکر کرنا میرے لیے بڑی بھدی بات ہے، یعنی گندی بات ہے، بری بات ہے، غلط بات ہے، یہ درست بات نہیں ہے کہ میں خود اپنے منہ سے ہی ان باتوں کا ذکر کروں جن سے میری تعریف ہوتی ہو۔ لیکن میں مرحوم کی بات تحت شعوری سے واقف ہوں، یعنی ایوب عباسی سے متعلق رشید احمد صدیقی کہتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا تھا میں وہ جان لیتا تھا، جو ان کے دماغ میں ہوتا تھا میں اسے جان لیتا تھا، اس لیے ان سے متعلق یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ان کا مقصد وہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ آگے چل کر ایک لطیفہ بیان کر رہے ہیں رشید احمد صدیقی، کیونکہ رشید احمد صدیقی مزاح نگار بھی تھے، انہوں نے مزاحیہ مضامین بھی لکھے، تنزیات اور مضحکات کے نام سے کتاب لکھی، تو اس میں اس طرح کی باتیں۔ تو رشید احمد صدیقی یہ لطیفہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس سلسلے میں ایک لطیفہ سنیے۔ ایک دن بڑے اصرار سے کہنے لگے، یعنی ایک ایوب عباسی آئے اور ضد کر کے کہنے لگے، تکرار کرنے لگے، بحث مباحثہ کرنے لگے کہ رشید صاحب پتلون پہنا کیجئے، کہ رشید صاحب پتلون پہنا کیجئے۔ اس زمانے میں انگریزی یا فرنگی لباس کہلاتا تھا، لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے۔ سر سید انگریزوں کے ہاں ملازمت کرتے تھے، انگریزوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اور یہ ان لوگوں کا سر سید کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو کہا کہ پتلون پہنا کیجئے۔ میں نے کہا آخر کیوں؟ کہنے لگے حرج جی کیا ہے؟ یعنی میں نے وجہ پوچھی کہ آخر میں پتلون کیوں پہنوں؟ انہوں نے کہا اس میں مذائقہ ہی کیا ہے، اس میں نقصان ہی کیا ہے؟ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا، یعنی میں نے بڑی حیرانی سے پوچھا آخر اس فرمائش کی تک کیا ہے؟ اگر آپ مجھے یہ پتلون پہنانا کیوں چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جی چاہنے میں تک کا کیا دخل، یعنی میرا جی چاہ رہا ہے بس پہنا کیجئے پتلون۔ میرے ان کے ایک بے تکلف دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ رد و قدح سنی۔ رد و قدح کے معنی ہوتے ہیں بحث کرنا، تکرار کرنا، بحث مباحثہ کرنا، یعنی ایک بات سے انکار کرنا، دوسری بات کہہ دینا، اس انداز میں۔ ویسے رد کے میننگ ہوتے ہیں ہٹانا، قدح کہتے ہیں پیالے کو، اور اب درمیان میں حرف عطف لگا کر اسے محاوراتاً استعمال کیا جاتا ہے، رد و قدح کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ وگرنہ غالب نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ کیوں رد قدح کرے ہے اے زاہد، یہ میں ہے مگس کی کہہ نہیں ہے، یعنی اے زاہد پیالے کو کیوں دور ہٹا رہا ہے؟ پینے کے لیے تمہیں شراب دی جا رہی ہے، کوئی مکھی کی کہہ تو نہیں دی جا رہی کہ تو پیالے کو دور ہٹا رہا ہے۔ کیوں رد قدح کرے ہے اے زاہد، یہ میں ہے مگس کی کہہ نہیں ہے۔ تو رد و قدح بحث کرنا، مباحثہ کرنا، تکرار کرنا۔ اس دوست نے جب یہ بحث سنی تو معاملے کی نوعیت دریافت کرنے لگے، یعنی اس معاملے سے متعلق پوچھنے لگے، نوعیت، کیفیت، حالت، قسم دریافت کرنا، پوچھنا کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیوں بحث مباحثے میں آپ دونوں پڑے ہوئے ہیں؟ میں نے بتایا تو اچھل پڑے، یعنی رشید احمد صدیقی نے رشید احمد صدیقی کہتے ہیں میں نے اس مشترکہ دوست سے کہا کہ یہ ایوب عباسی مجھے کہتے ہیں پتلون پہنا کیجئے، تو وہ دوست اچھل پڑا، خوشی کا اظہار کیا اس نے، اور مجھ سے کہا، کہنے لگے رشید صاحب قیامت تک نہ پہنیے گا، یعنی ہرگز نہ پہنیے گا، بالکل نہ پہنیے گا۔ اس نے ایک پتلون سلوائی ہے، اسے پہننا چاہتا ہے، آپ سے ڈرتا ہے، کیونکہ انگریزی لباس تھا، فرنگی لباس تھا، عام مسلمان اسے پسند نہیں کرتے تھے، لوگوں کے ہاں وہ ابھی قابل قبول نہیں تھا، جو بندہ اس لباس کو پہنتا تھا مذاق کا نمونہ بن جاتا تھا، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ رشید احمد صدیقی پہلے اس لباس کو پہن لیں، پیچھے پیچھے میں بھی پہن لوں گا۔
آپ سے ڈرتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آئیے گا، دیکھوں تو کس طرح پہنتا ہے۔ سبق شاید 9th میں تھا، قدر ایاز، کرنل محمد خان کا لکھا ہوا، تو وہاں بھی ایک پنجابی ذمہ دار کی کہانی بیان کی گئی تھی، جہاں وہ نوکر اور بچے کا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ جو اس بچے کا والد ہوتا ہے کہانی بیان کرتا ہے، کہانی سناتا ہے، ایک پنجابی ذمہ دار کی کہانی، ایک چھوٹے چودھری کی کہانی لے کر آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ دیہات میں رہتے ہیں، اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ ان کا لباس کیسا تھا، کہ تہمد باندھ رکھا تھا، پوٹواری جوتا پہن رکھا تھا، اور سر پہ صافہ باندھ رکھا تھا۔ اس حالت میں سکول گیا تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ کل سے شلوار پہن کر آنا، تو اس نے ٹھیٹ پنجابی میں کہا، خدایا ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے، یعنی شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں، اب ماسٹر صاحب مجھے پہنانے لگے۔ یعنی اس زمانے میں، جس زمانے میں شلوار پہننا معیوب سمجھا جاتا تھا مردوں کے ہاں، ایسی تہذیب و ثقافت، تو وہاں پتلون پہننا کتنا معیوب سمجھا جاتا ہوگا۔ بلکہ وہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، وگرنہ اگر کوئی وہ فرنگی لباس پہن کر گاؤں میں آتا نا تو گاؤں کے کتے اسے واپس شہر چھوڑ آتے۔ تو ایسے موقع پہ تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ پہل اس لباس کو پہننے کی پہل میں کروں، تو انہوں نے کہا کہ رشید احمد صدیقی پہنے، ان کے پیچھے پیچھے میں بھی پہن لوں گا، اور یہ مجھ سے مذاق بھی نہیں کر سکیں گے۔ آگے چل کر رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، سردی کا روز یعنی سردی کا دن، اور دوستوں کا مجمع تھا، مجمع بھیڑ رش ہجوم، ہم سب ڈاکٹر عباد الرحمان خان کے ہاں بیٹھے تھے۔ تو ڈاکٹر عباد الرحمان خان کے نام کو آپ انڈر لائن کر لیں گے، یہ معروضی میں پوچھا جائے گا کہ ایوب عباسی کو سردی کن کے گھر لگی تھی، کہ ایوب مرحوم نے کہا سردی لگ رہی ہے، کسی نے توجہ نہ کی، تھوڑی ہی دیر بعد لیکن کسی قدر بے قرار ہو کر کہا، پریشان ہو کر کہا، بڑی سردی ہے رشید صاحب میں چلا۔ ڈاکٹر عباد نے کہا، نہ ٹھکانے سے کھاتے ہو نہ شریفوں کی طرح رہتے ہو، ٹھکانے سے کھانا یعنی متوازن خوراک تو تم استعمال ہی نہیں کرتے، اچھی غذا تو تم استعمال ہی نہیں کرتے، اور معزز لوگوں کی طرح تم رہتے ہی نہیں ہو، سردی کیوں نہ لگے؟ یعنی متوازن خوراک استعمال کرو، سردی کا موسم ہے تو اچھا لباس پہن لو، سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم کوٹ پہن لو تاکہ تمہیں سردی نہ لگے۔ یہ کہہ کر اندر سے اپنا وزنی گرم کوٹ لائے اور مرحوم کو اچھی طرح اڑا دیا، پہنا دیا، چائے منگائی اور پلائی۔ اس کے بعد بھی مرحوم نے کہا رشید صاحب میں چلا، میں ان کے لہجے سے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر چونکا، یعنی جس لب و لہجے میں گفتگو کر رہے تھے، مہین آواز تھی، کمزور آواز تھی، پست آواز تھی، تو مجھے خطرے کا پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ہم سب انہیں اڑا ڈھکا کر ان کے مکان پر پہنچائے، یعنی یہ لباس گرم پہنایا اور سہارا دے کر مکان تک چھوڑ آئے۔ صبح سے بخار نے زور پکڑا، لاکھ جتن کیے گئے، یعنی بڑی کوشش کی گئی، لیکن کمزوری بڑھتی ہی گئی، دوستوں کی تشویش بڑھی، یعنی دوستوں کا اضطراب یا پریشانی بڑھی، مایوسی بڑھی، نا امیدی بڑھی کہ اب یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، اور مرض الموت بڑھا۔ مرض الموت ایسا مرض جو موت کا سبب بنے، یعنی پھر کوئی دوائی کارگر نہ ہو۔ 2-3 ہفتے کے اندر سب کچھ ہو گیا، کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ مرض کیا ہے، آخر بیماری کیا ہے۔ سب نے یہی فیصلہ کیا کہ وقت آ پہنچا، یعنی بیماری کا پتہ چل نہیں رہا تھا، بس یہ لگ رہا تھا کہ اجل کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، رب کا بلاوا آ گیا اور انہوں نے جانا ہے۔ شام کے قریب نزع کے عالم میں تھے۔ نزع کے ویسے لفظی معنی ہوتے ہیں جھگڑا، جب جسم اور روح کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اور نزع کا عالم ہم کہتے ہیں سکرات کے عالم کو، کہ جسم اور روح کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، جسم سے روح جدا ہونا چاہتی ہے، جسم چاہتا ہے کہ یہ میرے اندر موجود رہے، تو پھر اس حالت کو کہا جاتا ہے نزع کا عالم۔ اور بندے کی زندگی ساری جس کیفیت میں گزری ہو تو نزع کے عالم میں تقریباً وہ ساری کیفیت اس انسان کے آگے دہرائی جاتی ہے۔
اور خاص طور پر آدمی اس کا سہارا لینا چاہتا ہے زندگی بھر جس کو اس نے عزیز رکھا ہو، اور اسے اپنے پاس پانا چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس ہو، تکلیف میں، مصیبت میں، آفت میں، اس مشکل گھڑی میں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ یعنی جو نام میرے لبوں پر ہے یا جس کلمے کا میں ذکر کر رہا ہوں، زندگی بھر میں نے اسی کو دہرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر آخری الفاظ تھے، بل رفیق الاعلیٰ، یعنی میں اس رفیق الاعلیٰ تک جانا چاہتا ہوں، اللہ تک جانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم وفات پا رہے تھے تو آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان، اس لیے کہا نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ بلکہ مولانا روم کہتے ہیں کہ جب مجنوں مر رہا تھا تو اس کی زبان پہ آخری لفظ لیلا تھا۔ تو شام کے قریب نزا کے عالم میں تھے، سکرات کی حالت میں تھے۔ مکان کے باہر یونیورسٹی کے طلباء یعنی پڑھنے والے لوگ، طالب علم اور امائے دین، بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے لوگ، قائدین، ان کا مجمع تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ لیکن ان سے قریب اور انہی میں ملا ایک اور ہجوم بھی تھا، ایک اور رش بھی تھا، بھنگی بہشتی، بھنگی کہتے ہیں خاک روب کو، جھاڑو دینے والے کو، بہشتی سکا پانی بھرنے والا، نائی حجام دھوبی کپڑے دھونے والا، بیرے چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ، باورچی کھانا تیار کرنے والے لوگ، خانسامہ گھروں میں کام کرنے والے لوگ، کھانچے والے، چھابڑی فروش یعنی جو تھال میں چیزیں رکھ کر یا ریڑھی پر چیزیں رکھ کر بیچ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہتوں کے بیوی بچے یعنی بہتوں کے بیوی بچے خاموش، مایوس، نا امید، سر جھکائے۔ اور یہ وہ ہجوم تھا جو کسی مرنے والے کے دروازے پر جب کہ وہ اس جہان سے گزرنے والا ہو، میں نے گزشتہ 25 سال میں نہیں دیکھا تھا۔ مرحوم کو سپرد خاک کیا گیا، یعنی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مختلف مذاہب میں مختلف طریقوں پر آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں تجہیز و تکفین کا اپنا نظام ہے، مختلف لوگوں کے ہاں ایک اپنا نظام، لیکن یہی ہے کہ آخری رسومات میں مسلمان قبر کے اندر انسان کو رکھاتے ہیں، دفن کراتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، نہ جانے کب مٹے گی بھوک اس کی، زمین سب کو نگلتی جا رہی ہے۔ مولانا ابو بکر صاحب نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، تو اس سے متعلق یہ معروضی پوچھی جا سکتی ہے کہ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ مولانا ابو بکر صاحب نے۔ بھائیو، ایوب اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں پہنچ گئے ہیں، اگر تم میں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا، کیونکہ مرے ہوئے آدمی سے کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور مرے ہوئے آدمی کا کوئی عیب، کوئی برائی بھی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو آدمی مر جاتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی رنجش ہو تو دوست احباب کو چاہیے یا لوگوں کو چاہیے کہ مرنے والے کو معاف کر دیں۔ گریا سب کے گلوگیر ہوا، یعنی رونا سب کو آیا، کسی نے روکا اور کسی نے نہ روکا، یعنی کوئی رو دیا اور کوئی رویا نہیں لیکن دکھی اور غمگین تھا۔ ایک غم نصیب کے قلب کی گہرائیوں سے ایک دردناک صدا بلند ہوئی۔ غم نصیب یہ رشید احمد صدیقی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں سے ایک تکلیف دہ آواز ابھری، اور وہ آواز یہ تھی، کیا یہاں کوئی ایسا بھی موجود ہے، ایسا بھی کوئی آدمی ہے یہاں جس پر ایوب کی خدمات کا صلہ واجب الادا نہ ہو؟ صلہ کہتے ہیں معاوضے کو، واجب الادا نہ ہو یعنی اس نے ادا نہ کرنا ہو، اس نے دینا نہ ہو۔ ہم پر ایوب عباسی کے احسان تھے اور اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، تو ہم نے اس کی خدمات کا صلہ دینا تھا، نہ کہ اس نے کوئی صلہ دینا تھا۔
اس آواز کو سنا کسی نے نہیں، کیونکہ انہوں نے دل کی اتھا گہرائیوں میں یہ بات کی تھی، محسوس سب نے کیا، یعنی سب کو یہ احساس تھا کہ ہم پر احسان ہے تو ایوب عباسی کے، ہم نے ایوب عباسی پر کوئی احسان نہیں کیا ہوا۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔